کا دستور، دین نبی ان کا دستور، کتاب اللہ ان کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ چوتھی حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح لماكن بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، مصدوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی خلقت اور پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، پھر 40 دن تک علقے کی شکل یعنی خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اس کے 40 دن کے گزر جانے کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، گوشت کا ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس بچے کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے اور 4 باتوں کا حکم دے کر اس فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے کہ اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بات لکھ دی جاتی ہے اسی وقت کہ وہ برا ہوگا یا نیک ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ چیز لکھ دی جاتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک آدمی برابر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان 1 ذراع کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر سبقت کر جاتی ہے، وہ جہنمیوں کا عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی برابر جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1 ذراع کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے اور وہ جنتیوں کا عمل کر بیٹھتا ہے، جنتیوں کا عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے اس حدیث کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے، اس حدیث کا سادہ سیدھا ترجمہ آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن مسعود بن غافل الہذلی ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کا لقب ابن ام عبد ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابق اولین میں سے ہوتا ہے، جو شروع میں اسلام قبول کیے تھے صحابہ، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مہاجرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ مہاجر صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ تفسیر قرآن کے عالم تھے، اسی طرح قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے صحابی رسول تھے، قرآن کے بڑے ماہر صحابی رسول تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے قرآن مجید پڑھو، میں تم سے سنوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ قراءة ابن ام عبد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہے جیسے ابھی قرآن نازل ہوا ہے،
اگر اس طرح کوئی تازہ پڑھنا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قرآن پڑھے۔ کتنی بڑی بات نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بیان فرمائی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مکثرین فی الفتیا میں شمار کیا ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کا شمار ان صحابہ میں ہوتا تھا جو صحابہ کثرت سے فتویٰ دیا کرتے تھے، فقیہ ہوا کرتے تھے، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کرنے والے صحابی تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو لازم پکڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے گھرانوں میں سے ایک شخص ہے، اس طرح لوگ سمجھتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، جن کو صاحب النعلین کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپلوں کی حفاظت کرتے تھے، چپلوں کو اٹھاتے تھے، نبی کے جوتوں کو اٹھاتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں خاص طور سے نبی علیہ السلام جس لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے وہ بھی لے کر ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح مسواک کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کرنے والے صحابی رسول تھے۔ ان کی وفات 200 ہجری میں ہوئی۔ حضرات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مقام ہے اس حدیث کا کیونکہ اس حدیث کے اندر انسان کی تخلیق کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، انسان کی پیدائش کے مراحل کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں تقدیر کے حوالے سے بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے۔ تقدیر جو اسلام کے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس رکن سے متعلق اس حدیث میں اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس حدیث کی مختصر شرح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، یعنی صادق کے معنی سچا، مصدوق کے معنی وہ جس کو سچا مان لیا گیا، جس کی تصدیق کی گئی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سچے ہیں، اپنے بات میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں سچے تھے نبی علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جو وحی لے کر آئے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اس میں بھی آپ کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی تصدیق کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں یہ جملہ کیوں کہا الصادق المصدوق؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں حدیث میں بتائی جا رہی ہیں، اس کا تعلق غیبی امور سے ہے، غیبی امور سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غیبی امور کو جاننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث، وحی۔ یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم غیبی امور کو جان سکتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی تصدیق کی گئی ہے، غیب کے متعلق جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث میں باتیں بتائے ہیں وہ سچ ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صادق المصدوق کہا۔ پیارے نبی نے فرمایا یجمع خلقہ فی بطن امہ، یعنی کسی بھی آدمی کے ماں کے پیٹ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی اس کو جمع کیا جاتا ہے 40 دن تک۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک شوہر کا نطفہ اور بیوی کا نطفہ، یہ دونوں رحم مادر میں جاتا ہے اور وہاں جا کر رک جاتا ہے، اور وہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد وہی نطفہ خون کا لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جب 40 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد تیسرے مرحلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، یعنی جب ماں کے پیٹ میں بچہ
120 دن کا ہو جاتا ہے، یعنی 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس بچے کے جسم کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ جب وہ روح پھونک دیتا ہے تو اس کی بنیاد پر بچہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ انسان بن جاتا ہے۔ جو کل کے دن موت کی شکل میں تھا، وہ اس کے جسم میں زندگی نہیں آئی تھی، لیکن جب فرشتہ روح پھونک دیتا ہے تو اس کے جسم میں زندگی آ جاتی ہے، ایک کامل انسان کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ فرشتہ اسی جگہ وہ اس کا رزق لکھ دے۔ اس کا رزق 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق وہ جس کی بنیاد پر انسان کا جسم، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اس کی دنیا بنتی ہے، جیسے کھانا پینا لباس وغیرہ۔ دوسرے قسم کا رزق وہ ہے جس کی بنیاد پر اس کا دین درست ہوتا ہے، جیسے ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ یہ دونوں قسم کا رزق فرشتہ اس کے حق میں لکھ دیتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا پہنے گا، کتنا اچھا عمل کرے گا، کہ کتنی باتوں پر ایمان لائے گا، اس کا ایمان کیسے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ کتنے سال جیے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، کب اس کی موت آئے گی، یہ اس کے حق میں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا عمل فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اس کا عمل کہ وہ دل سے کتنا عمل کرے گا، اپنی زبان سے کتنے اعمال انجام دے گا، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے کتنے اعمال انجام دے گا، کتنے برے اعمال، کتنے اچھے اعمال، یہ ساری چیزیں فرشتہ اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، شقاوت کو اپنائے گا یا سعادت کو اپنائے گا، یہ چیز بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات اس حدیث میں بیان فرمائی کہ ایک آدمی برابر جنتیوں کا عمل کرتا ہے، جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، بالکل اس کے اعمال کے ذریعے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنا قریب کہ تھوڑا ہی فاصلہ رہتا ہے، لیکن تقدیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ آخر میں آ کر گناہوں کے کام کرتے ہوئے، برا عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ جہنم سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، لیکن تقدیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ تقدیر کی بدولت وہ اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فائدے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق 4 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں، دوسرا مرحلہ 40 دن کے جو ہے پہلے 40 دن میں نطفے کی شکل میں پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ دوسرے 40 دن کے بعد وہ خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تیسرا مرحلہ انسان کی تخلیق کا، پھر اور 40 دن گزر جانے کے بعد گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ گوشت کا جب وہ ٹکڑا بن جاتا ہے، یعنی 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے، 120 دن جب مکمل ہوتے ہیں، تو فرشتہ آ کر اس کے جسم کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اس کے جسم کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کی 2 موت ہوتی ہیں، 2 زندگیاں ہوتی ہیں۔ پہلی موت روح پھونکنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں، علقہ کی شکل میں، مضغہ کی شکل میں، یہ پہلی موت ہے اس کی۔ جب فرشتہ روح پھونک دیتا ہے، اس کی پہلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں تک ہوتی ہے اس کی زندگی؟ اس کے مرنے تک۔ جیسے ہی انسان جب اس دنیا میں مر جاتا ہے،
وہاں سے دوسری موت شروع ہو جاتی ہے قبر کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں اس کی موت شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی اور قرآن نے کہا کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں قبروں میں بھی، لیکن ان کی زندگی ویسے نہیں ہوتی جیسے دنیا کی زندگی ہوتی، اسی لیے برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ علی کل حال دوسری جو موت ہوتی ہے وہ اس دنیا سے مرنے کے بعد۔ کب تک اس کی موت رہتی ہے؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں قبروں سے جب اٹھیں گے لوگ، اس وقت تک وہ دوسری موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری زندگی اس کی شروع ہوتی ہے جب اس کو قبروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی دو موتیں ہوتی ہیں، دو زندگیاں ہوتی ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے مختلف مقامات میں۔ حضرات، دوسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں انسان کی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی جو شروعات ہوتی ہے، انسان کا جو خاتمہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی شروعات بھی خیر پر ہوتی ہے، موت بھی خیر پر ہوتی ہے۔ دوسری قسم ایسے آدمی کی ہوتی ہے جس کی زندگی کی شروعات شر پہ ہوتی ہے، موت بھی شر پر ہوتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے آدمی وہ ہوتا ہے جس کی شروعات خیر پر ہوتی ہے لیکن خاتمہ بسو ہوتا ہے، شر پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جس آدمی کی شروعات ہوتی ہے برائی پر اس کی شروعات ہوتی ہے، گناہوں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن خاتمہ ہوتا ہے خیر کے ساتھ، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں لوگوں کے جو شروعات ہوتی ہے زندگی کی اور جن کی موت ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ مختلف 4 حالتیں ہیں۔ حدیث میں اخیر کی 2 حالتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں۔ ایک وہ کہ جس آدمی کی شروعات خیر پر ہو لیکن موت برائی پر ہو، اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس آدمی کی شروعات برائی پر ہو لیکن موت خاتمہ بالخیر ہو، یعنی خیر کے ساتھ اس کی موت ہو۔ یہ 2 حالتیں اس حدیث میں اخیر میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر روح پھونک دیا جاتا ہے تو وہ ایک کامل انسان بن جاتا ہے۔ تب ایسی صورت میں بہت سارے فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس کو۔ جب بچہ 120 دن کا ہو جائے، 4 مہینے کا ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے بعد اگر ماں کے پیٹ میں وہ بچہ مر بھی جاتا ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کو غسل دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ، روح پھونک دیے جانے کے بعد کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابورشن کرائے، اسقاط کرا دے، اپنے حمل کو ساقط کر دے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے روح پھونک دیے جانے کے بعد۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچے میں روح پھونک دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی رمضان میں عید الفطر یعنی عید کا جو چاند نظر آتا ہے اس سے پہلے اگر وہ جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالنا مستحب ہوگا۔ یہ سب احکام مرتب ہوتے ہیں روح پھونک دیے جانے کے بعد۔ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بات میں بھی سچے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام جو وحی لے کر آئے اس میں بھی آپ سچے ہیں، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسی طرح 5واں فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ التقدیر العمری کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ تقدیر العمری کا مطلب جیسا کہ آپ نے سنا کہ روح پھونک دیے جانے کے بعد فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے ہر بچے کے حق میں، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی موت یعنی اس کی عمر، اور وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اس کو التقدیر العمری کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے کتابت کے 4 مرتبے ہیں۔ 4 مرتبے ایک یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ دوسری قسم ہے تقدیر العمری، جو 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور تیسری تقدیر جو کتابت کی تیسری قسم ہے وہ
تقدیر السنوی ہے جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھتا ہے، اور چوتھی قسم کتابت کی یہ ہے کہ ہر دن انسان کی تقدیریں جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، تو یہ ہر دن کی تقدیر ہوتی ہے، کل یوم ہوا فی شأن۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، اس کا بھی اپنا اختیار ہے، لیکن اس کا جو بھی اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں العبد مخیر و مسیر۔ ایک اہم فائدہ اس حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوف کے ساتھ جیے اور امید کے ساتھ، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اگر آدمی اچھا عمل کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے، بڑا نیک ہے، ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ برے خاتمے سے بچے، وہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ میرا کہیں برا خاتمہ نہ ہو جائے، میرا خاتمہ بسو نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے موت دے تو اچھی موت دے۔ اگر اس کے مقابلے میں ایک آدمی گنہگار ہے، برائیاں کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، اچھائیوں کی طرف آگے بڑھے، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک اہم فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جو کچھ اعمال ہیں وہ اعمال جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، یا برے اعمال ہیں تو وہ جہنم میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس نقطے سے جو ایک اسلام کے نام پر ایک گمراہ فرقہ آیا جو مرجیہ کہلایا، ان کا ماننا یہ ہے کہ اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب آدمی کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی برا عمل کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قسم کا مرجیہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے لوگ جنت میں بھی جاتے ہیں اور برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں۔ اسی لیے اعمال یہ ایمان کا ایسا بنیادی حصہ ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ صرف ایمان لانے سے کافی نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہوگا اور اپنی موت تک عمل صالح کرنا ہوگا۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ قواعد ہیں، قواعد میں نے فوائد بتلائے، اس کے بعد قواعد بتا رہا ہوں۔ قواعد، ایک اہم قاعدہ اس سے یہ نکلتا ہے انما الاعمال بالخواتم۔ اگرچہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، مگر یہ جو ٹکڑا ہے یہ قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر رکھا گیا ہے، خاتمے پر رکھا گیا ہے۔ یعنی آدمی اپنی زندگی میں بہت اچھا کر رہا تھا، بہت خیر کر رہا تھا، اچھا عمل کر رہا تھا، کرتے کرتے زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ کر اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام سے مکھر گیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی اعتبار سے اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس نے پہلے کی زندگی میں جو کچھ خیر کا کام کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو دنیا کی زندگی میں کفر کی زندگی اپنا رہا تھا، شرک کی زندگی اپنا رہا تھا، موت آنے سے پہلے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، مومن بن گیا، موحد بن گیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی توحید کی بنیاد پر اس کا حشر ہوگا، اسی ایمان کی بنیاد پر اس کا حشر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر رکھا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا العبرۃ بکمال النہایات لا بنقص البدایات، العبرۃ بکمال النہایات لا بنقص البدایات۔ دوسرا بڑا اہم فائدہ جس کا تعلق ایمان بالقدر سے ہے وہ قاعدہ ہے العبد مخیر و مسیر۔ العبد یہ عقیدے کا قاعدہ ہے، العبد مخیر و مسیر، بندہ مخیر بھی ہے مسیر بھی ہے۔ مخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کا اختیار اس کو دیا ہے، صحیح غلط راستہ بتلایا ہے، اس کا بھی اپنا اختیار ہوتا ہے، مخیر ہے بندہ۔
اس اعتبار سے کہ وہ جو کچھ عمل کر رہا ہے اپنے اختیار بھی، اس کا اختیار بھی اس میں دخل ہوتا ہے، اپنے اختیار سے وہ کرتا ہے، اسی لیے مخیر ہے وہ۔ اور اسی طرح وہ مسیر بھی ہے۔ مسیر کا مطلب بندہ جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی عمل بندے سے ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے وہ عمل کبھی نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس قاعدے میں دو گمراہ فرقوں پر رد موجود ہے۔ ایک وہ فرقہ جو جبریہ کہلاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، بندہ بالکل روبٹ کی طرح سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس سارا اختیار ہے، بندہ زنا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی کرتا ہے، بندہ اچھا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بندہ اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل روبٹ کی طرح سے۔ اس طرح جبریہ کا یہ گمراہ کن جو ہے ان کا عقیدہ ہے، اس پہ رد کیا گیا العبد مخیر کے ذریعے کہ عبد مخیر ہے، اس کا بھی اپنا اختیار ہوتا ہے۔ مسیر اس جملے سے معتزلہ اور قدریہ پر رد کیا گیا۔ معتزلہ اور قدریہ کا یہ ماننا ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہوتا ہے۔ یہ معتزلہ اور قدریہ کا عقیدہ مسیر کے ذریعے اس عقیدے پر رد کیا گیا۔ محترم حضرات،